وہ کمرے میں بند تھی، کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب نے اس سے اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ وہ سارے بے بسی سے دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھے تھے اور وہ اس وقت اندر کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے بھیگے بال سارے کمر پر سایہ فگن تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ ناپاک ہے، یہ پانی بھی اسے پاک نہیں کر سکا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ تبھی اس نے جسم سے چادر اتار کر دور پھینکی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اس شیشے تک آئی، آئینے میں اپنا عکس بغور دیکھا، جیسے اس کا جسم نیلو نیل تھا۔ اسے لگا اس کی روح بھی نیلو نیل ہو گئی ہے۔ اسے اس وقت خود سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، بے تحاشا اور بے انتہا نفرت۔ گلے میں جو کب سے پھندا لگا ہوا تھا وہ دبی دبی سسکیوں کی صورت باہر نکلنے لگا۔ ایک زہر آلودہ احساس جسم کو ہر جگہ سے بچھو کی طرح ڈنگ مار رہا تھا۔ اس نے ہذیانی سا ہو کر اپنا چہرہ اپنی گردن بری طرح رگڑ کر نوچ کر وہ احساس خود سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس لمس کی تاثیر کی حدت اس کے پورے وجود میں جلد کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ اپنا پورا وجود نوچ ڈالتی تب بھی یہ بے سود تھا کہ اس شخص نے رانیہ ملک کی جسم کو نہ صرف اس کی روح کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب رائم کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہائے جا رہے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مکائن کے انداز میں چہرہ موڑے دروازے تک دیکھا تو رائم ملک آدھ کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ رانیہ پتھر ہو گئی۔ پورے 2 دن بعد اسے نظر آیا تھا۔ کیا اسے کوئی سزا دے گا یا اس سے ہر رشتہ ختم کر لے گا؟ کیا رائم اب اسے چھوڑ دے گا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ گھبراتی ہوئی قدم قدم پیچھے لینے لگی۔ سر مکان کے انداز میں نفی میں ہل رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے رانیہ نے سالوں محبت کی، لیکن محبت کا صلہ کیا ملا؟ وہ خود کو اب رائم کی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ 2 دن پہلے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی۔ 20 سالہ رانیہ ملک 25 سالہ رائم ملک کی منقوہ تھی۔ ان کا سالوں پہلے نکاح ہو گیا تھا اور یہ نکاح کروانے والا بھی رائم تھا۔ اسے بچپن سے ہی رانیہ پسند تھی، اس لیے اس نے ہوش سنبھالتے ہی رانیہ کو اپنی بیوی بنا لیا اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور اس کی اتنی محبت پاتے رانیہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگی۔ اس نے رائم کو میسج کیا کہ اسے آ کر وہاں سے پک کر لے، مگر وہ کیسے بے ہوش ہوئی اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ بس جب آنکھیں کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا اور اسے ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے ساکت کر دیا۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کا ریپ ہو چکا ہے۔ یہ سب جان لینے کے بعد رانیہ خود سے نظریں ملانے کے جیسے قابل نہیں رہی تھی۔ ساری ملک فیملی اس کے ساتھ تھی، مگر وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ کوئی بھی اس سے ناراض دل تھا، کسی نے بھی اس سے کچھ برا نہیں کہا، مگر وہ خود کی نظروں میں جیسے گر گئی تھی۔ پورے 2 دن ہو گئے تھے اس نے رائم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رائم کہاں ہے، اور آج پورے 2 دن بعد اس کے سامنے آیا تھا جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی جان سے عزیز منقوہ کا ریپ ہو چکا ہے۔ تو وہ الفاظ اس نے کس قدر اذیت سے سنے اور برداشت کیے وہ صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن رائم خود ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے اس نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور یہ جان لینے کے بعد اس کے ہوش اٹھ گئے کہ رانیہ کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ پورے 2 دن تک وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا یہ پتہ لگانے کی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں، لیکن ہر راستہ بند تھا۔ اسے کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ 2 دن تک وہ خود سے ہی جنگ لڑتا رہا۔ پھر آج بالآخر وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی دوسرے فلور تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سارے یہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بنا ان سب سے بات کیے رانیہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب فریال کی آواز نے اس کے قدم روک دیے، وہ رکا اور پھر واپس پلٹا۔ ابھی اسے کچھ مت کہنا، اسے اکیلا چھوڑ دو رائم۔ رائم حیران ہوا، اسے کم از کم فریال سے ہی امید نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر سارے خاندان کو دیکھا اور فریال کے پاس آیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ فریال نے بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے رائم۔ وہ شاید ماں ہو کر وضاحت دے رہی تھی کہ رائم کو افسوس ہوا۔ آنکھوں میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ رانیہ کو کوئی سزا دینے آیا تھا یا پھر اسے غلط سمجھ رہا تھا؟ اسے یہ سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسے غلط سمجھتا ہوں؟ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ 2 دن تک وہ غائب تھا، اس لیے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ رانیہ کو ہی غلط سمجھے گا۔
رائم نے افسوس سے اپنے سر کو دائیں سے بائیں جبش دی. وہ اپنی میری بیوی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں اسے سزا سنانے کے لیے آیا ہوں؟ میاں بیوی کا مطلب ہوتا ہے سکھ دکھ کے ساتھی. وہ میری ساتھی ہے. اسے اس کی تکلیف سے باہر نکالنا میرا مقصد ہے. آپ مجھے اس سے ملنے سے روک نہیں سکتے. آخری بار اس نے کچھ سختی سے کہہ دے بنا ان کی اجازت سنے رانیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب رانیہ اس سے گھبراتی ہوئی قدم پیچھے لے رہی تھی. کہیں سینے میں بہت زور سے کسی نے خنجر مارا تھا. وہ بیٹھ کے پاس جا لگی اور پھر وہیں ڈے گئی. وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی. کبھی اپنا گلا مسل رہی تھی, کبھی بازو مسل رہی تھی, جیسے وہ اس گندے لفظ کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہتی ہو. اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھی صرف وہ وہی جانتی تھی. اور رائم قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا, پھر دراز لو زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی ہچکیاں وہیں کہیں دم توڑ گئی. وہ اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ رائم کو دیکھ رہی تھی. رائم نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن سارے الفاظ حلق میں ہی کہیں دم توڑ رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ خود میں ہمت جمع کرتے اسے کچھ کہتا, وہ اپنے دونوں ہاتھ رائم کے ہاتھوں سے آزاد کروا گئی اور خود کو رائم سے دور کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رانیہ کے آنسو صاف کرنے چاہے مگر وہ اپنا چہرہ موڑ گئی تھی. بہت ہمت جمع کرتے رائم نے اس کا نام پکارا, رانیہ. رانیہ کا کلیجہ جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا. وہ اسے ہمیشہ محبت سے میاں ہی کہتا تھا. وہ جلدی سے اپنے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے سمٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی. یہاں سے جائے. اس نے سسکیوں کے دوران بہت مشکل سے یہ 3 لفظ ادا کیے. رائم سمجھ نہ سکا کہ اسے خود سے کیوں دور کر رہی ہے. میرا یہ وجود ناپاک ہو چکا ہے, پلیز یہاں سے جائے. اس کے اگلے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو رائم کے کانوں میں اترا. تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کرتے دھیمے لہجے میں بولا تھا. رانیہ جو چہرہ موڑے بیٹھے تھی اس نے اپنا چہرہ دوبارہ موڑا اور رائم کو دیکھا, اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ٹکرائی وہ لمحوں میں پگھلتی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی. ایک بار پھر وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی. رائم زمین سے اٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا, بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگایا. وہ رائم سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی. دور رہے مجھ سے, میرا یہ غلیظ وجود آپ کو گندا کر رہا ہے. وہ کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی. اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے اور رائم کو اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ گزرے حادثے کا یہ رد عمل ہے. رائم جو اسے یہ بتانے والا تھا کہ اس کا وجود گندا نہیں ہوا, اسے کسی غیر مرد نے نہیں چھوا, اس میں ہمت نہ ہو سکی. اسے سارا سچ بتا دیتا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں کہیں نہیں جاؤں گا. جس کی وجہ سے تم اتنی تکلیف میں ہونا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس شخص کو تڑپا کر ماروں گا. رائم کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی, لیکن رانیہ کہاں اسے سن رہی تھی. وہ زبردستی خود کو رائم سے دور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. مجھ سے دور رہے, میرا یہ غلیظ وجود آپ کو بھی گندا کر رہا ہے. وہ ایک بار پھر اپنی بات دہراتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیخی تھی. جائیں یہاں سے رائم. وہ تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی, لیکن رائم اس سے دور ہونے کی بجائے مزید اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا. جس کسی نے بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے میرا استعمال کیا نا, خدا کی قسم اس شخص کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ خود کو کہیں ریلیکس پایا. رانیہ اب بھی خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. بالآخر رائم نے پکڑ ڈھیلی کر دی. وہ لمحوں میں اس سے دور ہوتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اب وہ اپنے ہاتھوں اور بازو کی جانب اشارہ کر رہی تھی. یہ دیکھیں, مجھے یہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے ہر جگہ تکلیف ہو رہی ہے. میں اب سوائے کسی گندگی کے ڈھیر کے اب کچھ بھی نہیں ہے. میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں مجھے لینے نہیں آئے آپ؟ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھتی اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخی تھی. اس کی چیخ کی آواز کمرے سے باہر تک گئی اور رائم بنا کچھ کہے اس کے پاس ہوا اور اسے دوبارہ اپنے نرمی سے سینے سے لگا لیا. تمہارے اندر جتنی بھی تکلیف ہے نا, سب باہر نکال دو. اور نرمی سے کہتی ہوئی اس کی پیٹ تھپ تھپانے لگا تاکہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار رو رو کر باہر نکالے.
لیکن وہ خود کو رائم سے دور کرنے کی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، بے تحاشا نفرت۔ خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے پوری قوت سے چلائی تھی۔ رائم نے ایک دم اسے چھوڑ دیا۔ اس کے کتنے ہی آنسو تھے جو ٹوٹ کر رائم کی آنکھوں سے نکلے اور اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ وہ اس وقت مینٹلی کتنی پریشان تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ کوئی اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا یہ بکھرا لہجہ، اس کی یہ تکلیف زدہ ٹوٹی آنکھیں، اس کا ٹوٹا پھوٹا وجود۔ رائم اسے سمیٹ سکتا، لیکن اسے ابھی وقت چاہیے تھا خود کو اس ٹراما سے باہر نکالنے کے لیے۔ جب رائم اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو غصے سے رائم کا بازو پکڑے اسے کمرے سے باہر کی طرف لے گئی اور دروازہ کھولے باہر دھکا دے دیا۔ رائم نے اپنا جسم ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ بہت مشکل سے باہر گرتے گرتے بچا، خبردار، خبردار، اب کوئی میرے پاس آیا میں خود کو نہیں تو ختم کر لوں گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور پھر اسی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ رائم کے اندر بہت سارے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ایک دم خاموش تھا۔ وہ اندر دروازے میں ہی بیٹھی چلی گئی اور وہ ہچکیوں کے لیے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سارے ہی باہر سن رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں آپ کے قابل نہیں رائم، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بھول جائیں کہ آپ کسی رانیہ کے وجود کو جانتے تھے اور اس کا وجود بھی اس دنیا میں ہے۔ بھول جائیں کہ کبھی آپ نے مجھ سے کوئی بھی محبت کی ہے، کیونکہ میں وفا نہیں کر سکی۔ اس نے ایک سرکوشی کی تھی کیونکہ وہ ان سب کی وجہ سے خود کو ہی سمجھ رہی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں تھا پتا تھا کہ وہ شخص کون تھا، بس اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ رائم کے قابل نہیں رہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے رونے کی آواز بھی سنے، اور کمرے کے باہر ان سب نے بے بسی سے رائم کو دیکھا جو بنا کسی کی طرف دیکھے سیڑھیاں اترتا ملک ہاؤس سے باہر جا رہا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے بعد وہ فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اسے پوری قوت سے اپنا ہاتھ سامنے موجود درخت پر دے مارا، پھر ایک پر بس نہیں ہوا، وہ بار بار اپنا ہاتھ اس درخت میں مار رہا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ تب جا کر اس کا ہاتھ رکا۔ رائم ملک کے اندر باہر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ پوری طاقت سے چلایا تھا۔ اس نے اپنے سر کے بال دونوں ہاتھوں میں دبوچے اور زور زور سے چلانے لگا، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کی خطرناک چیخیں ساری وادی میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نہ نکالا تو میرا نام بھی رائم ملک نہیں۔ تم نے میری بیوی کو تکلیف دی ہے، تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی کہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ وہاں موجود پرندے بھی درختوں سے خوفزدہ ہوتے اڑ گئے۔ میں رائم ملک اپنے پورے ہوش و حواس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی نیا کا ایک ایک تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ وہ اتنی سختی سے کرایا تھا کہ وہاں موجود درختوں کے پتے تک لرز گئے تھے۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ ہاسپٹل سے نکلا، وہ فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا یا نہیں پہنچا اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا، کسی نے بہت صفائی سے اسے رانیوں کو تکلیف دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے جس میں اس کے جسم میں بہت بڑی تعداد میں ڈرگز ملے۔ وہ ڈرگز انسان کا دماغ تباہ کرنے، اسے بھٹکانے کے لیے کافی تھے۔ رائم کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ رانیوں کو پک کرنے کے لیے رانی کے دوست کے فارم ہاؤس کی جانب جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا یہ بھی یاد نہیں، بس اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے خود کو ایک سنسان سڑک پر گاڑی میں بیٹھا پایا۔ اس کا سر ڈش بورڈ پر پڑا تھا۔ اتنے میں اسے ہاسپٹل سے فون آیا کہ رانیہ ہاسپٹل میں ہے، تو وہ بھاگا پہنچا، مگر وہاں جا کے جو اسے پتا چلا وہ رائم ملک کے حواس تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے مگر ملک ہاؤس کی فضا میں ابھی تک وہی اداسی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اسے اپنی طبیعت پر ایک عجیب سا بہت سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی، اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتی وہ واش روم سے باہر نکلی تو باہر ہی رامین موجود تھی۔ رامین نے محبت سے اسے پکارا تھا۔
لیکن رانیہ جیسے زندہ لاش سی بن چکی تھی. پلیز رامین آپی، میں اس وقت کوئی بھی بات کسی سے نہیں کرنا چاہتی ہوں. اب پلیز یہاں سے جائیں. اسے سختی سے کہتے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا. رامین اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے منائے اس کی حالت سمجھتے کمرے سے باہر نکل گئی. رامین اور رائم دونوں جڑواں تھے. کچھ سال پہلے ایک کار حادثے میں ان دونوں کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا. بس وہ دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے. رانیہ رائم کی چچا شاویز ملک کی بیٹی تھی جن کی بیوی فریال تھی. رانیہ سے چھوٹی 20 سالہ ہانیہ تھی. وہ سب تو بہت سکون محبت اور پیار سے رہتے تھے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئے. کتنے دن ہو گئے تھے اس نے رائم کو نہیں دیکھا تھا. اس نے غصے سے رائم کو کمرے سے باہر تو نکال دیا تھا لیکن اب اندر ہی اندر تکلیف سے تڑپتی ہوئی وہ چور تھی. اس نے اپنے موبائل ڈھونڈنا چاہا. سارا کمرہ گنگالنے کے بعد بھی اسے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے ملا. اس سے پہلے کہ رائم کا نمبر ملا تھی اسے اسکرین پر کچھ ویڈیوز اور فوٹوز کچھ کسی ان نون نمبر سے شو ہوئی. رانیہ نے لاشعوری طور پر ان ویڈیوز اور فوٹوز کو دیکھنے کے لیے کلک کیا لیکن جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا سانس رک رہا تھا. رانیہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا. آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھی. اس کے سر پر پوری حویلی کی عمارت آن گری تھی یا شاید سر پر آسمان ہی پھٹ گیا تھا. اس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر اس کے پھسلنے لگے تھے. وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی. رانیہ کو زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا یہ جان کر کہ وہ شخص کوئی اور نہیں رائم تھا. وہ درندہ رائم تھا. وہ بے حد بے یقین تھی. وہ تصویریں اور ویڈیوز بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی لیکن سارا سچ بیان کر گئی تھی. رانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد پھیلا کر خود کو جیسے چھپایا تھا. اسے زمانے میں بدنام کرنے والا کوئی اور نہیں رائم تھا. اس وقت رانیہ کا دل چاہا وہ اپنی جان لے لے. اس کے جسم کو نوچنے والا بیڑیان کوئی اور نہیں اس کا رائم کیسے ہو سکتا تھا. وہ 10 بار مر کر بھی زندہ ہو جاتی تب بھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ وہ رائم ہے. مگر افسوس یہی سچ تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہ اتنی زور زور سے چلائے کہ سارے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے. وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھے بس زور زور سے چلا رہی تھی. اسے اپنی زندگی کا بہت بڑا اور بہت بھیانک سچ پتا چلا تھا. ایسا سچ جس نے رانیہ کو مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا تھا. رامین جلدی سے اس کے پاس آئی تھی. اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے چاہے. رانیہ کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی. ہانیہ بھی بہن کی حالت دیکھتے خون کے آنسو پیتی رہ گئی. فریال آگے بڑھی اور رانیہ کے پاس بیٹھی. میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھی. بہت مشکل سے رانیہ نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن سب بے سود تھا. سب تباہ ہو گیا تھا. مما سب تباہ. وہ بے بسی سے آہستہ آواز میں کہتی ہچکیوں سے رو رہی تھی. ان سب کو کیا بتاتی؟ کیوں کسی کو بھی اتنا بھیانک سچ نہیں بتا سکتی تھی. بس وہ پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. ملک حویلی میں رات اتر چکی تھی. نہ جانے کتنے دنوں سے وہ سچ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا لیکن کچھ تھا جو مس کرتا جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بھی سراغ نہیں آ رہا تھا. اس نے یہ کیس بند کروا دیا. اس کا کہنا تھا کہ پولیس کو اس کیس میں مزید انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی اس کیس کو ہینڈل کر لیں گے اور خود ہی اس شخص کو ڈھونڈ لے گا. اس معاملے میں کسی کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس کی بیوی کا معاملہ ہے. وہ خود ہی اسے پرسنلی دیکھ لے گا. وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی بھی اس کے معاملے میں پڑے. وہ ملک ہاؤس میں داخل ہوا. سب سے پہلے اس نے رانیہ کے کمرے میں جانے کا سوچا. رات کے 10 بج گئے تھے. تقریباً سبھی اپنے کمروں میں آرام کی نیت سے سو چکے تھے. اسے امید تھی کہ رانیہ بھی سو رہی ہوگی اس لیے وہ کمرے میں داخل ہوا. لیکن اس کی امید کے برعکس وہ واش روم سے باہر نکل رہی تھی. آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی. چہرہ زرد پڑ گیا تھا. بال سارے کمر پر بکھرے پڑے تھے. اسے اپنے کوئی ہوش نہیں تھی. سادی سی کریم اور یلو کلر کی شرٹ ٹراؤزر میں وہ بنا دوپٹے کے کمرے کے وسط تک آ چکی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا. رائم بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. رانیہ کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا. وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے قریب آیا.
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا رانیہ کا نازک ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اٹھا تھا اور رائم کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ رائم بے حد بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اٹھاتے دیکھا تو رانیہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے رائم کا کالر دبوچا۔ محبت، مان، یقین، بھروسہ، قسمیں، وعدے، سب کچھ تباہ کر دیا آپ نے۔ میں نے اپنی زندگی اپنے باپ کے بعد صرف آپ سے محبت کی تھی، لیکن آپ نے تو مجھے تباہ کر دیا رائم۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کی آدھی دنیا ہوں۔ کیا کوئی اپنی دنیا کو اس طرح تباہ کرتا ہے؟ وہ آج سارے لحاظ توڑتی ہوئی اس پر چلائی تھی اور رائم لمحوں میں جان گیا کہ وہ سارا سچ جان چکی ہے۔ نیا، میری جان۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ رانیہ ایک بار پھر سے چیخ پڑی، مر گئی نیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ خبردار، آج کے بعد آپ نے میرا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو۔ وہ بیڈ تک گئی اور اپنا موبائل اٹھا کر اس نے پوری قوت سے رائم کے سینے پر دے مارا، جو رائم کے سینے سے لگتا زمین بوس ہوا تھا۔ آج مجھے کوئی انجان شخص ویڈیوز اور فوٹو کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ میرا اپنا شوہر میرا مجرم ہے۔ نہ جانے وہ ویڈیو کہاں کہاں وائرل ہو چکی ہوگی۔ وہ تکلیفوں سے تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ رائم کے اندر کہیں کچھ زخمی ہوا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ سب سے الگ ہیں، لیکن آپ بھی ان عام مردوں جیسے نکلے، صرف ہوس کے پجاری۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رائم ملک کے وجود کے اندر تک اتر گیا تھا۔ اس کے الفاظ رائم کو دماغ میں کسی ہتھوڑے کی مانند بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اگلے ہی پل اس نے رانیہ کے دونوں کندھوں سے اسے پکڑا تھا۔ تم سارا سچ جانے بنا اس طرح میری محبت کو گالی نہیں دے سکتی ہو، وہ بھی کچھ غصے سے چلایا تھا۔ رانیہ نے بنا ڈرے بنا گھبرائے اپنے کندھے کے گرد اس کے دونوں ہاتھ چٹک دیے۔ آپ نے میری ذات کو گالی بنا دیا۔ حویلی کی ملازمائیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ میری ساری دوستیں جان گئی ہے کہ میں ایک ریپ وکٹم، کیونکہ پولیس نے ان سے تفتیش کی تھی، مجھے ایک ریپ وکٹم کہا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت کو گالی نہ دوں۔ اور میرا کیا؟ آپ نے میری زندگی کو ایک گالی بنا دیا۔ آپ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا رائم۔ کاش آپ کبھی میری زندگی میں آئے ہی نہ ہوتے۔ آپ کے لیے آج سے رانیہ شاویز ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرا شوہر ایک درندہ ہے۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، اور تیزاب تھا جو بار بار رائم کے کانوں میں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اتھر سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور اس کی بھیڑ میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر رانیہ کو دونوں کندھوں سے سختی سے پکڑا اور اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں گاڑی تھی۔ تم میری بیوی تھی، تم میری بیوی ہو، اور تم میری عزت تھی، تم میری عزت ہو، اور میں اپنی ہی عزت کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے نیا، کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرو، اور یہ جس کسی نے بھی کیا نا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس ڈرگ نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، میرے حواس سلپ کر چکی تھی۔ اتنا کہتے ساتھ رائم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا جس دن تم یہ بات پتہ چلی مجھ سے نفرت ہی کرو گی، اور میں صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں نیا، کہ تم مجھ سے کبھی بھی نفرت مت کرو۔ لیکن شاید یہ نفرت میرے حصے میں آنی تھی۔ میں ثابت کروں گا کہ میں بے قصور تھا، لیکن تمہارے یہ الفاظ ساری زندگی میری روح کو جھنجھوڑتے رہ گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ پر یقین ہے اور مجھ پر یقین رکھو گی ہمیشہ۔ صرف ایک بار تو مجھ پر یقین رکھتی، لیکن کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا بھی قصور نہیں ہے۔ تم جن حالات سے گزر رہی ہو، ان حالات میں تمہارا غصہ ہونا نارمل سی بات ہے۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، دل تو اندر سے پھٹ رہا ہے، لیکن بظاہر اس نے کہہ دیا تھا۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اس نے آخری بار تکلیف سے کہی، پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور رانیہ نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، اور پھر وہ وہی تراسنوں زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر روتے پڑی۔ دل دکھانے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی رائم، آپ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے شدید نفرت ہو رہی ہے آپ سے، بے تحاشا نفرت۔ اس وقت مجھے صرف 2 لوگوں سے نفرت ہو رہی ہے، ایک رانیہ رائم ملک، دوسرا رائم ملک۔ اس کے لبوں سے بے بس سی سرگوشی نکلی تھی۔
रोई हुई मोटोनम सी आंखें, उनमें झलकती सुर्खी, चमकती मकनातीसी नमी, उसका जर्द चेहरा और मुरझाई रूह। वो जमीन पर बैठे दोनों हाथों में चेहरा छुपाए अब फूट फूट कर रो रही थी। ये जिंदगी में पहली बार उसे राइम मलिक से नफरत महसूस हुई थी, शदीद नफरत, बेतहाशा नफरत। जाने कितनी देर वो जमीन पर बैठी रही, अब तो आंसू भी उसके सूख चुके थे, बस पीछे अजियत और बेबसी रह गई थी। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। पहले तो रानिया ने सिर्फ अपना वहन समझा, लेकिन अगले ही पल वो जमीन से उठी और मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की जानिब आगी थी। वो वॉश बेसिन पर झुकी उल्टियां कर रही थी। 5 मिनट बाद चेहरे पर पानी की छींटे मारती वो वॉशरूम से बाहर निकली और नडाल सी होती वो बेड पर आन गिरी थी। आंखों से बेबसी से आंसू बहते चले जा रहे थे। वो बस यकटक छत को देख रही थी। जब एक बार फिर उसका दिल मतलाया, अपने सीने को मसलती वो एक बार फिर वॉशरूम में भागी। अब उसे बकायदा चक्कर आने लगे थे। अपना चकराता सर पकड़ते वो दोबारा बेड तक आई और बेड पर लेटी और फिर कंबल सर तक तान लिया। उस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी। दिमाग में उसके धमाके हो रहे थे और मुसलसल टेंशन ने अब दिमाग को सुन कर दिया था। अगला दिन शुरू हो चुका था। 9 बजे के वक्त हानिया उसके लिए नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। उसे कमरे से निकलना छोड़ ही दिया था, इसलिए वो लोग उसे कमरे में ही खाना खिला देते थे। तो कमरा सारा खाली था। हानिया आगे बढ़ी। शायद रानिया वॉशरूम में या ड्रेसिंग रूम में थी। हानिया अपने ध्यान खाने की ट्रे टेबल पर रख रही थी, जब अचानक किसी एहसास के तहत उसकी नजर ड्रेसिंग रूम तक गई और अगले पल हानिया की चीखें निकली। वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी थी। आपी, वो चीखती हुई रानिया तक भागी। रामीन आपी, मम्मा। उसके लबों से सिर्फ 2 लोगों का नाम निकला था। कुछ ही देर गुजरी जब रमीन और फरियाज दोनों उसकी चीखों पर भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। रमीन मुसलसल उसका गाल थपथपा रही थी, लेकिन रानिया होश में ही नहीं आ रही थी। फरियाज ने जल्दी से लेडी डॉक्टर को फोन किए मलिक हाउस बुलाया था, क्योंकि इस वक्त राइम मौजूद नहीं था। अगले आधे घंटे बाद लेडी डॉक्टर उसका चेकअप किए। उस सबको ऐसी खबर बताकर गई थी कि उस सबके असाबों पर जैसे बम बनकर फटी थी। फरियाल पत्थर होती निगाहों से रानिया को देखती रह गई। रामीन को लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी और रानिया वो खाली खाली निगाहों से छत को देख रही थी। अब उसके पास रोने धोने और आंसू बहाने के भी कुछ भी नहीं बचा था। आंखों तले हल्के पड़ गए थे। उसका चेहरा जर्द और पीला हो गया था। उन गुजरे दिनों में उसने अपनी सेहत का कोई ख्याल न रखा था और ना ही खाने पीने का। वो सारे एकदम खामोश थे। किसी के बात भी कुछ कहने को कुछ ना था। बहुत हिम्मत करते फरियाल ने कुछ कहना चाहा। रानिया। फरियाल ने रानिया के चेहरे के बाल एक साइड करते मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे अकेला छोड़ दे मम्मा, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। अजनबी लहजे में इतना कहते साथ वो कंबल सर तक ताने लेट चुकी थी। उन तीनों ने बेबसी से एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे वो सारी उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी मलिक हाउस के पोर्च में आकर रुकी थी। वो गाड़ी पार्क करता घर में दाखिल हुआ, दूसरे फ्लोर तक आया और एक बार दिल चाहा कि रानिया को देख ले, लेकिन उसके अल्फाज, उसका थप्पड़, हर एक चीज की गूंज रायम के कानों में बज रही थी। इसलिए वो सर झटकते हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। फिलहाल उसे रानिया को वक्त देना था। रानिया बेड से उठी और अपने कमरे की खिड़की तक गई और उसने नीचे पोर्च में झांका, जहां पर रायम की गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। इसका मतलब वो वापस आ चुका था। तकलीफ, गुस्सा, बेबसी, उन सब चीजों को मिलाओ तो इस वक्त रानिया मलिक बनती थी। वो बेड तक आई और वहां मौजूद साइड टेबल पड़ा एक खाली लिफाफा उठाया और उसे मुट्ठी में दबोचकर वो कमरे से बाहर निकली। आज कितने हफ्तों बाद वो इस कमरे की कैद से बाहर निकल आई थी। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थी, जैसे वो हर चीज तबाह कर देगी। वो सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर राइम के कमरे के बाहर बिनकी और अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुल गया था और दहलीज पर राइम खड़ा था। राइम को शायद उम्मीद नहीं थी कि रानिया को अपने कमरे में देखेगा। वो बेहद बेयकीन और हैरान था। उसे समझ ना आई कि उसे इस टाइम खुश होना चाहिए या फिर हैरान। कुछ देर बाद अपने हैरत पर काबू पाते वो एक साइड पर हो गया
رانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رائم نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بنا کچھ کہے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود وہ فائل باہر رکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم خاموش تھا۔ رائم کے اندر تکلیفوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، لیکن بظاہر وہ اتنا خاموش تھا جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس نے دوبارہ رانیہ کو نہیں دیکھا۔ رانیہ بے تاثر لہجے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، سفید شرٹ اور گرے جینز میں، ہمیشہ کی طرح وجاہت کا پیکر کھڑا تھا۔ قدم قدم چلتی وہ رائم کے پاس آئی اور رائم کا ہاتھ پکڑا۔ ایک پل کے لیے رائم ساکت رہ گیا۔ رائم کو تو خوشگوار حیرت ہوئی، کہیں اندر دل میں سکون تھا، شاید رانیہ اسے سمجھ جائے۔ لیکن اگلے ہی پل رانیہ نے ہاتھ میں موجود وہ سلوٹو بڑا خاکی لفافہ رکھ دیا۔ رائم کچھ لمحوں الجھن سے اس خاکی لفافے کو دیکھ رہا تھا، پھر اسی الجھن سے اس نے رانیہ کو دیکھا۔ مبارک ہو، آپ نے تو مجھے تباہ و برباد کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بولی تو لہجہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ رائم ہرگز نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیا، اسے تڑپتے ہوئے پکارا تھا۔ کتنی بے بسی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوسرا لفظ ادا کرتا رانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ دیکھیں گے نہیں اسے؟ آپ نے مجھے کس حد تک تباہ کیا؟ دیکھے نا، وہ اسے اس لفافے کو دیکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ رائم کچھ پلوں کے لیے جیسے پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا۔ اس کے اندر ایک سفید رنگ کا کاغذ تھا جس پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ رائم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کاغذ کو کھولا، لیکن اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے ساکت رہ گیا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرہ اٹھائے رانیہ کو دیکھا، جس کے لبوں پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری ذات کو گالی بنا دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کا حساب کیسے دیں گے آپ؟ وہ اگلے ہی پل رائم کا کالر پکڑے چیخی تھی۔ رائم بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کبھی وہ رانیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کبھی وہ ہاتھ میں پکڑے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ رانیہ کی پریگننسی کی رپورٹ تھی، جس کے مطابق وہ ماں بننے والی تھی۔ مجھے تباہ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، اب کیا کریں گے بتائیں؟ ساری دنیا اسے ناجائز کہے گی۔ آپ نے میری ہستی تباہ کر دی رائم ملک۔ اس نے پوری قوت سے مکہ رائم کے سینے میں مارا تھا۔ رائم اپنے خیالوں سے باہر نکلا اور اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، تو یہ اولاد ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بار رائم بولا تو اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ اس کی بات سنتے رانیہ کھوکھلی سی ہنس پڑے۔ اور یہ بات دنیا کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ آپ کی اولاد ہے؟ کیا ساری دنیا کے سامنے اپنا جرم قبول کریں گے؟ آپ نے مجھے اس زمانے میں رسوا کر دیا اور اب اپنے اس گناہ کو بھی آپ کے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جب دنیا آپ کی اولاد کو ناجائز کہے گی؟ بتائیں، جواب دے۔ وہ آج رائم سے ہر قسم کا جواب لینے کے لیے آ گئی تھی۔ اس کی بس ہو چکی تھی۔ جب تک بات خود پر تھی تب تک تو برداشت کرتی، لیکن اب ان سب میں ایک ننھی سی جان بھی شامل ہو گئی تھی۔ رائم نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑے۔ اس نے بیڈ پر اسے بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ بات ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں ساری دنیا کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ خبردار، اگر کسی نے تمہارے کردار پر مزید بہتان لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں اس کا منہ اپنے طریقے سے بند کرواؤں گا۔ اور جہاں تک بات رہی یہ ماننے کی یہ میرا بچہ ہے، تو میں یہ سب کے سامنے اپنی غلطی قبول کروں گا۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ رانیہ بس حیرانی سے اسے دیکھتی رہے گی۔ انفیکٹ ابھی سارے گھر والوں کو ساری سچائی بتاؤں گا، میرے ساتھ چلو۔ جیسے رائم کو بھی بس ہو گئی تھی، اس نے اپنے بیڈ کے پاس موجود سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور وہاں سے کچھ نکالا۔ پھر رانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے لیے اب وہ نیچے جا رہا تھا۔ وہ رانیہ سانس لینا جسے بھول گئی تھی۔ کیا ایک بار پھر اس کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا؟ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ساری ملک فیملی اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود تھی۔ رانیہ ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان سب کو ساری باتیں بتا چکا تھا۔
کم از کم وہ مزید رانیہ کی ذات کو ان سب کے سامنے حقیر ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سارے شل تھے، بے یقین، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور رانیہ وہ بس زمین کو ہی دیکھتی چلی جا رہی تھی، جیسے سارے اس سے اتنے بڑے دھماکے کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ شاویز نے اسی سنجیدگی سے رائم سے پوچھا تھا۔ رائم جو کسی مجرم کی طرح ان کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے چہرہ اٹھائے چاچو کو دیکھا، پھر ایک نظر رانیہ پر ڈالی، جو کبھی زمین کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں پر ہو ہی نہ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس شخص کو ڈھونڈوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اب بات صرف میری بیوی کی نہیں رہی، اب اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑ چکی ہے۔ میں اسے اپنے نام دینا چاہتا ہوں، مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ میرا ہے، اور میں یہ بات بار بار بتاتے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا کہ ہاں، میں اس بچے کا باپ ہوں، اور وہ میری بیوی ہے، اور نہ ہی ہمارا بچہ کوئی گالی ہے اور نہ ہی ناجائز۔ بس میں چاہتا ہوں کہ رانیہ میرے ساتھ رہے۔ رائم ملک نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے اتنا کہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فریال اور شاویز کے سامنے دوبارہ سر ہی نہیں اٹھا پائے گا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور شاویز کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ چاچو، اس نے بھیگے لہجے میں پکارا۔ شاویز نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو مرجھا سی گئی تھی۔ اس نے شاویز کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کی بیٹی کو تکلیف دی، لیکن خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ سب کچھ بالکل بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تو میں کیوں کروں گا، میں کیوں دوں گا اسے تکلیف؟ جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے نا تو مجھے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو میں کیوں خود ہی اس کو تکلیف دوں گا؟ آنسو رائم کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ شاویز بالکل خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ آپ لوگ چاہیں تو مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن اس طرح خاموشی کی موت مت مارے۔ اس نے پہلی بار چہرہ اٹھائے شاویز کو دیکھا تھا۔ شاویز نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، بہتر ہوگا کہ تم اس بات کا فیصلہ اسے کرنے دو، وہ کیا چاہتی ہے اب وہ زیادہ اہم ہے۔ اتنا کہتے ساتھ شاویز اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے زیادہ مزید وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فریال نے ایک بے بس نظر رانیہ پر ڈالی۔ جہاں وہ سارے یہ سچ جان کر پریشان ہوئے تھے، وہ سارے اندر تک پرسکون بھی ہو گئے تھے۔ کم از کم وہ بچہ ناجائز نہیں تھا۔ رائم نے ایک بے بس نظر فریال پر ڈالی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہے نا؟ اس نے ترقتے ہوئے پوچھا تھا، تو فریال نے نفی میں سر ہلایا، تو جا کر رائم کو کچھ ہوستا ہوا۔ اب وہ زمین سے اٹھ رہا تھا اور رانیہ کے پاس زمین پر بیٹھ رہا تھا۔ اسے رانیہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رانیہ جو کہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اور گم تھی، اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ رائم کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ اپنے گٹار کو جسٹیفائی کرنے سے گناہ پتھر نہیں چاہتے، اس کی تکلیف کم نہیں ہو جاتی۔ جس نے سہا ہو وہی جانتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ بے تعصب مگر مضبوط لہجے کے ساتھ وہ رائم کو خود سے دور کیے، صوفے سے اٹھی اور اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، اور رائم بس اپنے خالی خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا محبت انسان کو اتنا تھکا دیتی ہے؟ آخر اس نے کیا جرم کیا تھا کہ جس کی سزا اسے اتنی زیادہ مل رہی تھی؟ اور سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی رانیہ نے صرف ایک نظر رائم کو دیکھا۔ کیا محبت کرنا اتنا تکلیف ہوتا ہے؟ آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ صرف اپنے شوہر سے محبت ہی تو کی تھی۔ وہ محض یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ رانیہ جلدی ہی موبائل تک آئی۔ پہلے اس نے موبائل نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، مگر بار بار بج رہا تھا۔ اب رانیہ نے سر کی درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس کی، اس لیے اس نے موبائل کان سے لگانے کا فیصلہ کیا۔ موبائل پکڑ کر دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ پل سوچتی موبائل اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ ایک پل کے لیے موبائل اس کے ہاتھ میں ہی بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتی، موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ زچ ہوتی رانیہ نے موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا، اور وہ کچھ نہیں بولی۔ فون کے اس پار کسی مرد کی آواز ابھری، کیسی ہو مس رانیہ ملک؟ ایک مکروا ہنسی رانیہ کو اپنی سماعتوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی،
اور اس آواز کو رانیہ لمحے کے ہزاروں حصوں میں پہچان کی. تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے فون کرنے کی؟ اور میرا نمبر تمہارے پاس کیسے ہے؟ رانیہ سارے لحاظ توڑتی ہوئی چلائی تھی. میر زبیر ایک بار پھر کہکا لگا اٹھا. بتا دیں گے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تمہارے بارے میں تو بات کی جائے. ویسے پچھلے کچھ ہفتوں سے تم نیوز کی سرخیوں میں کافی چھائی ہوئی ہو. کیسا لگا پھر؟ اپنی محبت کے ہاتھوں بدنام ہو گئے؟ اس شخص نے رانیہ کے کانوں میں سور پھونکا تھا اور رانیہ وہی کی ساکت ہو گئی. اسے لگا وہ اب بھی چکر کھا کر گر جائے گی. بے ساختہ سہارا لینے کے لیے اس نے بیک گراؤنڈ کو ہاتھ جتایا. وہ کچھ بھول نہ سکی. شدت گرہ سے الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے. تھپڑ مارا تھا نا تو نے مجھے یونیورسٹی کے سامنے، تو اب پڑا تھپڑ. الفاظ نہیں تھے، پگھلتا ہوا سیسا تھا جو کسی نے رانیہ کے وجود میں اتار دیا. وہ وہی بیڈ پر ڈیسی کے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہری ہو گئی ہے. وہ ہنستا جا رہا تھا جسے رانیہ کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا. تو یہ سب کچھ تم نے کیا؟ کتنی دیر بعد رانیہ کے لب کھڑکھڑائے. اس شخص نے سر کو دائیں بائیں جنبش دی. ہرگز نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا تو تمہارے اس رائم نے ہے؟ کیا کہا تھا تم نے مجھے کہ مجھ سے زیادہ بہتر وہ رائم ہے؟ تو بس میں نے ثابت کر دیا کہ ہر مرد کی طرح وہ بھی حوث کا پجاری اور جسم کا بھوکا ہے. تم نے مجھے بھی انہیں القابات سے نوازا تھا نا. اگر میں چاہتا تو خود تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرتا، مگر پھر مزہ نہ آتا. اگر میں چاہتا تو تمہیں زبردستی حاصل کر سکتا تھا بنا کسی رشتے کے، مگر نہیں. مجھے تمہاری اس اکڑ اور تمہارے اس غرور کو توڑنا تھا. اور رانیہ کا سارا وجود پتھر ہو گیا. اب اسے شخص سے شادی کر کے دکھانا مجھے. تو میں نے بہت عزت اور پیار سے کہا تھا میری ہو جا، مگر تم میری نہیں، تو پھر میں تمہیں اس کی ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. ساری زندگی تم اس میر زبیر کے پاس رکھو گی. اور ایک بات یاد رکھنا، جو چیز میری نہیں ہوتی میں اسے تباہ کر دیتا، مگر کسی دوسرے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا. وہ رانیہ کے کار میں سور ڈھونڈتے ہوئے موبائل فون کا بند کر چکا تھا اور رانیہ کی ہاتھ وہی کی ساکت رہ گئی. ہاتھوں سے موبائل فون چھوٹتے ہی نیچے جا گرا اور کچھ مہینوں پہلے ماضی میں جا پہنچی تھی. وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر اور بگڑا ہوا رئیس زادہ میر زبیر نے کچھ مہینے پہلے رانیہ کو شادی کے لیے ساری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا تھا، مگر رانیہ نے اس کا پرپوز ٹھکرا دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس کی شادی تو رائم سے ہوگی. اور رائم کو اس کے سبھی دوست جانتے تھے. اکثر رائم رانیہ کو یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا رہتا تھا، مگر رانیہ نے کسی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے. جب رانیہ کا انکار میر زبیر نے سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اسے زبردستی رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور رانیہ کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں. اس نے بھی غصے سے میر زبیر کے چہرے پر تھپڑ دے مارا. وہ تھپڑ اس کے سارے یونیورسٹی کے سامنے مارا تھا اور اس دن میر زبیر نے اسے لاصاف لفظوں میں دھمکی دی تھی. زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. اب میں تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ ایسا دوں گا کہ تم ساری زندگی نہیں بھول سکو گی. اور رانیہ آج وہ تھپڑ اپنی روح پر لگتا ہوا محسوس کر رہی تھی. وہ وہی زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور ہچکیوں سے رو رہی تھی. جب کمرے کا دروازہ کھلا اور رائم کمرے میں داخل ہوا، وہ تو رانیہ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اسے اس طرح زمین پر بیٹھے اور روتے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا. نیا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا تھا. رائم کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ رائم کے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی. وہ بس رو رہی تھی. اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھی. اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور رائم وہ بھونچا کر رہ گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی تھی. خدا کی قسم میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. میں تو تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا کہ اس رات کیا ہوا. تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ رائم جو یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس وجہ سے رو رہی ہے کہ رائم اس کے ساتھ وسعت کیا. روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی. بہت مشکل سے ہچکیوں کے درمیان وہ بول سکی تھی. اور وہ سب کچھ میر زبیر، اس کا سارا وجود خون کے آنسو رو رہا تھا. اور رائم اس کی آدھی ادھوری باتوں سے ساری بات جان گیا تھا. اس نے رائم سے اس تھپڑ کا ذکر کیا تھا. رائم تو تبھی میر زبیر سے دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، مگر رانیہ نے منع کر دیا تھا. مگر اس میر زبیر سے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ یہ سمجھ گئی تھی میری وہ دوست جس کی اس دن برتھ ڈے پارٹی تھی.
وہ میر زبیر کی کزن ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی میر زبیر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ رائم نے بے یقینی سے پوچھا۔ رانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے شک ہے۔ وہ اب بھی رائم کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور رائم ساری کہانی سمجھ گیا۔ یعنی کہ میر زبیر نے بدلہ لینے کے لیے رانیہ کی دوست کا استعمال کیا، کیونکہ وہ میر زبیر کی کزن تھی، اور رانیہ کی دوست نے ہی یقیناً رانیہ اور رائم دونوں کو ڈرنک میں کچھ ملا کر دیا تھا۔ رائم کو کچھ یاد آ رہا تھا کہ وہ رانیہ کو پک کرنے کے لیے فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر ایک ڈرنک کا گلاس لیا تھا۔ یقیناً اس گلاس میں کچھ ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے رانیہ اور رائم دونوں کو ایک ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ دماغ کی نسیں ابڑ گئی، اور فوراً رانیہ سے دور ہوتا رہنے کا رونا وہیں کہیں چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور رانیہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے رائم کو کھو دیا۔ وہ جس چیز کی قصوروار رائم کو سمجھ رہی تھی، اصل قصور تو وہی تھا۔ جو بھی ہوا ایک تھپڑ کی وجہ سے ہوا، اور اب وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید رائم نے اس کے ساتھ وہ سب کیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس دن کے بعد پورے 2 دن رائم کو نہیں دیکھا۔ تیسرے دن رائم اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مرجائی سی بیٹھی تھی۔ رائم اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا، اور وہ بالکل خاموش تھا۔ رانیہ بے ساختہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں رائم، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، میں نے آپ پر ہاتھ تک اٹھایا، حالانکہ سارا قصور میرا تھا۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے لائق تھی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے روتے بے ساختہ آگے بڑھتے اس کی کندھی سے لپٹ گئی تھی، اور رائم ایک گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے اور رانیہ کے گرد حصار مضبوط کر گیا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی رانیہ، آج بھی کرتا ہوں۔ اس نے آج زندگی میں رانیہ کو پہلی بار رانیہ کہا تھا۔ یہ رانیہ کہنا رانیہ کو تکلیف دے گیا۔ جس شخص نے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی، اسے میں صفائے ہستی سے مٹایا ہوں۔ رائم کی بات سنتی ہوئی تیزی سے پیچھے ہوئی۔ کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے رائم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رائم عزت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا۔ رائم نے بنا کچھ کہے اپنا موبائل فون نکالے اس کے سامنے کیا، جس پر ایک نیوز چل رہی تھی کہ شہر کا مشہور امیر سیاست دان جس کا اکلوتا بیٹا میر زبیر 1 دن پہلے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رائم کو دیکھا۔ سب لوگ اسے حادثہ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لی ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا، چاہے وہ خود بھی کیوں نہ ہو۔ رانیہ کو رائم کے چہرے لہجے سے ایک ایک پل کے بارے بے ساختہ خوف آیا تھا۔ نہ ہی میں کبھی تم سے ناراض ہوتا اور نہ کبھی ناراض ہو سکتا۔ ادھر آ میرے پاس۔ اسے اپنی دونوں باہیں پھیلائے رانیہ کو پلوں کے لیے اسے دیکھتی پھیلائی تھی، اور اسی سکتی اس کی باہوں میں جا سمائی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، آئی ایم سوری۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں۔ اس کے سینے سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، اور رائم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نیا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے دو گی؟ ارمان نے سرگوشی کی تو وہ چونکی اور اپنا چہرہ رائم کے سینے سے اوپر اٹھائے اسے رائم کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میرا ساتھ چلو، میں چاہتا ہوں تم ایک مکمل طور پر میری ہو جاؤ۔ تم آج اور ابھی میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ میں تم دونوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اتنا حق دو گی؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے اس نے رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ نے بیگی آنکھوں کے ساتھ رائم کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ایک بار اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا تائی؟ اس سے بہت ہی امید سے اس سے پوچھا تھا۔ رائم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں پتا ہے میں نے مرنے سے پہلے اسے بتا دیا تھا کہ تم میری بیوی ہو، اور جانتی ہوں اس کے چہرے پر بے بسی دیکھنے والی تھی۔ رائم کے چہرے کے پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ تھی، اور رانیہ ایک پرسکون سانس خارج کرنے لگی۔ اچھا کیا، اس شخص کو اس کی سچائی جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہیے تھا۔ رانیہ نے دینے لہجے میں کہتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے محرم سے محبت کی تھی۔ رانیہ نے کبھی کسی دوسرے مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے تو خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ میر زبیر نے رانیہ کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور خود منہ کی کھائی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر لڑکی کی عزت
برابر ہوتی ہے، کیونکہ ہر لڑکی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں ہے۔ اس لیے دوسروں کی عزت خراب کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔